میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، کونین کی شہزادی کونین، سیدہ کائنات، حضور کی چاروں صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے سیرت پاک کے چند نقوش آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر آل اولاد، ہم تمام کے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والے اصحاب، حضور کی ازواج، حضور کے والدین، سب کے ساتھ الفت، عقیدت، پیار کا رشتہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہی ہم ان کے ساتھ الفت اور پیار اور محبت فرماتے ہیں، اور سیدہ کائنات کے ساتھ خاص کر پیار اس وجہ سے کہ حضور ان سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ چوتھی صاحبزادی پیدا ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں بڑی پریشان تھی اس بات پر کہ جس دور میں لوگ ایک بیٹی قبول نہیں کرتے، اب چوتھی صاحبزادی پیدا ہوئی ہے، اب کیا کہیں گے؟ تو کہتی ہیں کہ جب حضور گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے اور سر کے اوپر رومال بندھا ہوا ہے، اور حضور نے انہیں اٹھایا اور ان کی پیشانی پر حضور نے بوسہ دیا، اور پھر حضور مسکرائے تو کہتے ہیں میں خلاف توقع، مجھے توقع یہ تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہوں گے، لیکن یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور حضور نے بچپن سے، ویسے تو حضور نے اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ ہی بڑا پیار فرمایا ہے، لیکن ان کے ساتھ خصوصی پیار تھا۔ جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس سے انسان کا زیادہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ان سے زیادہ لاڈ ہوتے ہیں، پیار ہوتے ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں تو چھوٹی اولادیں اس وجہ سے بگڑ بھی جاتی ہیں ہماری کہ ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ڈانٹ ڈپٹ میں تھوڑی احتیاط رہتی ہے، تو اولاد چھوٹی جو ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ لیکن سیدہ کائنات حضور کریم آقا علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں جنہوں نے زمانے کو نور عطا فرمایا۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم خاتون ہیں، وہ عظیم فرزند ہیں، وہ آپ کی لخت جگر ہیں، نور چشم ہیں، کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے محبت کو بیان فرمایا تو حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جگر اور دل بڑے قریب ہیں، کٹے ہوتے ہیں، اوپر جگر ہے، دل ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ بیان فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کے بڑی قریب ہے اور میرے جسم کا حصہ ہے۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارا بہا ویؤذینی ما اذاہا، فرمایا فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، فاطمہ کو ستانا مجھے ستانا ہے۔ اور آپ قرآن کریم پڑھے تو اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جس نے، اللہ کریم فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، تو رب کریم فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اتنا پیار فرمایا کہ ان کے صاحبزادوں کو حضور نے اپنے صاحبزادے قرار دیا۔
آپ کو بتایا کہ پوتنیاں نال تو بڑا پیار ہوتا ہے، تو دوتر وانڈل ایڈا پیار نہیں ہوتا، اور اگر دونوں میں پیار کا تقابل کرنا ہو تو انسان اپنے جو پوتے ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ لیکن محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا تو فرمانے لگے، حضور دعا کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ مالک کریم یہ جو حسن اور حسین ہے نا، فرمایا ہاذانی ابنایا و ابنا ابنتی، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے انہیں اپنے بیٹے کرا، اتنی محبت فرمائی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضور کریم آقا علیہ السلام، میں جو بار بار ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ خانہ ذہن میں پکی ہو جائے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، کتنی؟ 4 صاحبزادیاں حضور کی، اور 4 صاحبزادیوں کا ذکر قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں، اپنی بیویوں سے بھی فرما دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں۔ اور کسی کے دماغ میں پھر ہلچل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ بیٹیاں تو مراد نہ امت دیاں بیٹیاں نے۔ تو اللہ کو پتا تھا ایسے دماغ بھی آئیں گے کہ جن کے خانے عقل سے خالی ہوں گے، اور وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو یہ بیٹی جو ہے نا، یہ بیٹیاں امت کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کریم نے امت کی بیٹیوں کے لیے الگ جملہ بولا اور کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب جتنی مومنہ عورتیں ہیں نا ان سے بھی آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنے دوپٹوں سے، اپنے آنچل سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرے۔ اللہ کریم قرآن میں بنات کا لفظ ایک بار نہیں بولا جاتا، بنت یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بنت ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے، اور بنات ایک سے زیادہ۔ اور اردو میں بنات جب بولا جائے تو 2 پر بھی بولا جا سکتا ہے، 3 بار، کیونکہ اردو میں 2 کے لیے بھی جمع ہے، 3 کے لیے بھی جمع ہے، آگے جمع ہی جمع ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو واحد ہے وہ ایک ہے، تثنیہ 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، اور جمع کے لیے پھر 3 اور 3 سے لا تعداد کے لیے وہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنات کہہ کے بتا دیا، میرے حبیب کی ایک صاحبزادی نہیں، میرے حبیب کی 4 صاحبزادیاں۔ کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ یہ آپ کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں، اور بات اس لیے تاکہ خانہ ذہن میں پکی ہو جائے، اور یہ بات اگر آپ قرآن کے آئینے میں دیکھیں مزید تو پھر آپ کے ذوق کو اور تقویت ملے۔ اللہ رب العالمین نے، کوئی بندہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ ویکھو یار کہ او جڑیاں سن حضور دیاں سگیاں تیاں نہیں سن، کہہ سکتا ہے نا کوئی، کہنے پر تو کچھ نہیں ہے، دلیل تو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سکیاں نہیں سن حضور دیاں، تو اگر سگی بیٹیاں نہ ہوتی تو اللہ بنات کبھی نہ فرماتا، اگر سگی نہ ہوتی تو بنات نہ فرماتا۔ بنات سگی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، جو ستیلی ہوتی ہیں، لے پالک ہوتی ہیں، انہیں بنات نہیں کہا جاتا۔ اللہ کریم نے جو ستیلی ہوتی ہیں ان کے لیے قرآن کریم کے اندر الگ لفظ استعمال فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ نساء ہے، 4 پارہ ہے، آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، رشتے بیان کیے جا رہے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ اللہ کریم فرماتا ہے جن جن سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، وہ سارے رشتے بیان کیے، تو اللہ کریم فرماتا ہے ان سے بھی تمہارا رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن بیبیوں سے تم نے نکاح کیا اور ان کی دودھ پینے والی، ان کی گود میں جو بیٹیاں ہیں نا، کل کو اگر جوان بھی ہو جائیں تو ان کو قرآن نے بنات کہہ کے نہیں کہا، انہیں کہا قرآن کریم نے ربائب، کیا کہا؟ ربائب کہہ کے بیان کیا۔ سگی بیٹیاں جو ہوں انہیں بنات کہا جاتا ہے، اور جو ستیلی ہوں انہیں ربائب کہا جاتا ہے، انہیں سگی بیٹیاں بنات کہہ کے نہیں بیان کیا جاتا۔ میں اس لیے قرآن کریم پڑھ رہا ہوں کہ ہر چیز حدیث پڑھیں تو کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا ضعیف ہے، کوئی کہے گا یہ موضوع ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لیکن قرآن پر تو نہیں نا کوئی بندہ حرف رکھ سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن میں اعلان فرما دیا اور اپنے حبیب کی صاحبزادیوں کا ذکر فرما دیا۔ اچھا، اگر
میری تھی ہوئے اور کسی اور وال منسوب ہوئے یا تہاڈی تھی ہوئے تو کسی اور وال منسوب ہوئے تو کوئی بندہ گوارا کردا جی؟ آواز آپ کی بڑی مٹھی ہے، اس بات پر بڑا افسوس ہے جی۔ کسی کی ہماری کسی پر کوئی تنقید نہیں، ہم تو اصلاح کے لیے بول رہے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہ جملہ بول دے کہ جس سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے، یہ سورہ مبارکہ الاحزاب ہے، اور رب العالمین اس سورہ الاحزاب کے پہلے رکوع کے اندر ساری تفصیلات بیان فرما رہا ہے کہ اگر کسی کی طرف اس نے اولاد لے کر پال لی ہے، اپنی اولاد نہیں تھی، تو کیا باپ ہونے کا نام لکھوا سکتا ہے؟ لکھوا سکتا ہے؟ قرآن کریم ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، جو تم نے کہا نا کہ وہ میرا پتر ہے، فرمایا یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب بھی انہیں پکارو ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو انصاف کی بات ہے، حق کی بات ہے، وہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ انہیں پکارو۔ آپ اور میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارو، تو ہو سکتا ہے کہ جو شارع اسلام ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ کوئی اور بات کہیں؟ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں زید بن حارثہ حضور کے لائے پالک تھے، پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ جب پتا چلا کہ یہ وہاں سے اٹھائے گئے تھے، عکاظ کے میلے تھے، غلام لا کر آپ کو حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیا، انہوں نے حضور کو دیا، حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، سب کچھ تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جب ان کے ابا جی حارثہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور پتہ چلا کہ اور وہ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا زید کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور کہ وہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اٹھ انہیں سلام کر۔ ابھی جو مشرکین تھے انہیں سلام سے منع نہیں کیا گیا تھا، سلام کیا، وہ حضور کے پاس آ گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا حارثہ ان کو سلام کرو۔ وہ آئے جب حضور کے پاس، انہوں نے کہا اس کے غلام کا آپ کیا لیں گے؟ یہ بیٹا ہے ہمارا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، اس کا ہم نے کوئی اجر مطالبہ، کوئی دیات نہیں لینی، ہم صرف اتنا تم کہہ دو مجھے اللہ کے آخری رسول ہونے کا تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری رسول ہوں، یہ تمہارا ہے، جہاں جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا کیا؟ حضور کے پاس رہنا۔ جب پتا چل گیا حارثہ ان کے ابا جی ہیں، پھر اس کے بعد کسی نے انہیں زید بن محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ زید بن حارثہ کہا۔ ممکن ہی نہیں، اگر وہ حضور کی صاحبزادیاں نہ ہوتی اور حضور انہیں اپنی طرف منسوب کرتے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، حضور نے اسی لیے اپنے نام کے ساتھ انہیں منسوب فرمایا۔ بات جو عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرما رہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا رب العالمین فرما رہا ہے انہیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اور کہا جس کے تم باپ کو نہیں جانتے ہو کہ اس کا باپ کون ہے، زلزلہ آیا تو کتنے بچے ایسے جن کا پتہ ہی نہیں کون باپ ہے اس کا، یا امت میں کئی سارے احوال پیش ہوتے رہتے، جس طرح کہ اللہ کریم رحم فرمائے فلسطین پر، جس طرح فلسطین کے احوال ہے، اور کتنے لوگ تیار ہیں کہ وہ بچے ہمیں مل جائیں، ہم انہیں پالیں، اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جس کے والد کا نہیں پتا تو پھر بھی اپنا نام نہیں لگا سکتا، پھر بھی قرآن نے ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے پھر کیا کرو؟ اگر وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم ان کے آبا کو نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا پھر یاد رکھو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کون ہے؟ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں پھر بھی تم اپنا نام نہیں دے سکتے، ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے، یہ قرآن نے علل اعلان کہہ دیا ہے، اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے۔ یہ پہلا رکوع سارے کا سارا سورہ الاحزاب کا اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ضمناً اس لیے بات کی تاکہ عقیدے کی، نظریے کی اصلاح ہو جائے۔ بات ہے سیدہ کائنات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان سے اتنا پیار فرمایا سیدہ کائنات سے کہ جب آتی تھیں تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے۔
हुजूर इतना प्यार करते कि जब आती तो हुजूर पेशानी पर बोसा देते। इतना हुजूर ने प्यार किया इनसे कि जब आती तो हुजूर अपनी मसनद पर इन्हें बिठाते। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने इनसे इतना प्यार किया कि जब हुजूर सफ़र पर निकलते तो सबसे आखिर में जिससे मिलते वो सईदा कायनात थी, और हुजूर जब वापस लौटते जिससे सबसे पहले मिलते वो भी सईदा कायनात थी, सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा। इतनी खुशबख्त अल्लाह अकबर बेटी कि जब निकाह का मामला था तो उस वक़्त जनाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा आप हुजूर के दरबार में आते, चूँकि हुजूर के गल में पले बड़े हैं। 8-10 साल की उम्र थी जब आप हुजूर के काशाना मुबारका में दाखिल हुए, हुजूर की मैयत में रहे, वहीं पले। तो कहते हैं निकाह का पैगाम लेकर मैं हुजूर की बारगाह में हाज़िर होने के लिए जब आया तो हया इतनी थी कि मैं बोल नहीं पाया कि मैं फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। कहते हैं फिर क्या था, दूसरा दिन आ गया, फिर मैं आया, लेकिन हया इतनी थी मैं बोल नहीं पाया। कहते हैं फिर तीसरा दिन आया तो अल्लाह के महबूब जो दिनों के अहवाल जानते हैं खुद बोले और फरमाने लगे, अली तुम फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो, फातिमा का निकाह अल्लाह ने तेरे साथ कहाँ किया? फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40,000 फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह ने अर्श पर तेरा फातिमा से निकाह कर दिया। अभी आपकी वैसी आवाज़ नहीं आई जैसी मैं, रमज़ान हो, बहार का मौसम, रहमत का अशरा हो और बंदे की आवाज़ इतनी सुस्त हो। अल्लाह अकबर। और फिर निकाह जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि निकाह अल्लाह करीम ने अर्श के ऊपर तेरा फातिमा के साथ 40,000 फरिश्तों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने तेरा उससे निकाह कर दिया है। जब ये बात कही और फिर हुजूर ने ज़मीन पर 2 गवाह चुने। एक का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे का नाम है हज़रत उमर फारूक। 2 गवाह, उन 2 गवाहों के सामने। और मैं अगर मोहब्बत का और उसलूब का रिश्ता बताऊं आपको, जनाब अलीउल मुर्तज़ा को हुजूर ने कहा, अली महर के लिए रकम है? अर्ज की हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे के पास तो मकान तक नहीं है। हुजूर ने कहा महर तो देना पड़ेगा। तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा ने अपनी ज़िरा, वो जो जिहाद में मुजाहिद पहनता है, ज़िरा उतारी और बेचने के लिए जब गए। खरीदार कौन हैं? ये वो हैं, आज देखे ना, अगर 2 कहीं हम जुल्फ हों सांडू तो एक दूसरे की ना लत खिंचन नहीं देने, लेकिन वो क्या, एक दूसरे का भरम रखने वाले। जब आप बेचने के लिए गए तो खरीदार थे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला। आपने वो खरीदी, अल्लाह अकबर, 400 मिस्काल चांदी आपने महर दिया सईदा कायनात का। अल्लाह अकबर। अज साड़ी वारी होंदी है तो आंदे ने अज जो है ना 5,000 लिख लो। आपका 400 मिस्काल चांदी हुजूर ने उनसे लिया जो कह रहे मेरे पास माल नहीं है। कहा ये तो देना पड़ेगा। अपनी हर बीवी का हुजूर ने 500 दिरहम चांदी के सिक्के हुजूर ने अपनी हर बीवी का महर दिया है और अपनी हर बेटी का इतना महर हुजूर ने लिया है। अब तवज्जो रखिएगा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भरम रखने वाले कैसे हैं? 2 तो गवाह बना दिए और एक ज़िरा खरीद रहे हैं। जब ज़िरा और मकान भी नहीं था, मकान देने के लिए कौन पेश हुए? हजरत अंसारी साहबी नुमान बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंसारी साहबी हैं। उन्होंने कहा जनाब बंदा नवाज, ये मेरा मकान आपके लिए पेश है, आप इसमें रहें, ये मकान आपके फैज़ से आबाद होगा। अल्लाह अकबर। मकान उन्होंने दिया, ज़िरा के बदले पैसे इन्होंने लिए। और ज़िरा फिर जब वलीमा आपने किया तो शादी के तोहफे के तौर पर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फिर वो ज़िरा आपको वापस कर दी। ये भरम रखने वाले, ये मोहब्बत में शीर व शक्कर में उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर सईदा कायनात का जब निकाह हुआ, और निकाह के लिए आप जानते हैं कुछ लोग कह देते हैं, आम सादा लिखने वाले बहुत सारे स्कूल कॉलेज के, वो यूँ कह देते हैं इतना जहेज था सईदा कायनात का और उसके अंदर जनाब 2 एक मशकीज़ा शामिल था, 2 चक्कियाँ शामिल थी, उसके अंदर जनाब एक बिस्तर था, गद्दा था जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। हुजूर ने 2 तकिए दिए और ये 2 घड़े हुजूर ने दिए। ये जहेज नहीं था, माजरत के साथ कहूंगा ये जहेज नहीं था। जहेज किसको कहते? अगर जहेज होता तो हुजूर अपनी पहली भी 3 बेटियों को देते। है तो वजह आपकी। अगर हुजूर ने उनको दिया तो कोई बंदा पेश करे कि हुजूर ने जनाब ज़ैनब को भी दिया है, उम्मे कुलसूम को भी दिया है, रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना को दिया है, तो फिर बंदा कहे जहेज।
بھائی جناب علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر جو نعمان بن حارثہ نے دیا اس کے اندر کوئی زندگی گزارنے کا سامان نہیں تھا، حضور نے اپنے گھر سے وہ سامان انہیں دیا، وہ سامان دیا حضور نے زندگی گزارنے کے لیے، جہیز کے طور پر نہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنی بیٹی کو جتنا مرضی دے، جتنا مرضی وہ اسے پلاٹ دے، مکان دے، گاڑی دے، جو چاہے دے، لیکن جہیز کا نام یوں نہ کہے کہ حضور نے بھی جہیز دیا اس لیے میں دے رہا ہوں، نہ یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر یہ چیزیں پرموٹ ہوئی ہیں، مہندی کی رسم ہے اور یہ چیزیں ہمارے ہاں، اور جو شادی کے اوپر وہ جو تیل نہیں دروازے دے اتے دواں پاسے ٹالیا جاندہ ہے جی، آواز تو بڑی پست ہو گئی ہے، ہاں جی، ہم کہتے ہیں یہ جو تیل گرایا جاتا ہے نا، اسلام میں تو اتنی سی چیز بھی فضول اب ضائع کر دینے والے کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی، اللہ کریم نے کبھی تعریف نہیں کی، اللہ کے محبوب نے تعریف نہیں کی، یہ ہم نے سکھوں سے لی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو تیل گراتے تھے، ہم نے ان سے یہ چیز لی، یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب سیدہ کائنات اپنے گھر تشریف لے گئے، آپ پہلے پہنچی اور جناب علی المرتضیٰ بعد میں گئے، جب دونوں گھر میں موجود تھے پھر کونین کے سردار ان کے گھر میں تشریف لے گئے، حضور نے دستک دی، یہ وہ ہیں کائنات کے امین ہیں، بیٹی کے گھر میں آ رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں، مالک ہیں ساری کائنات کے، اللہ کریم نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اب وہ محبوب اجازت طلب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں امام الانبیاء ہو کر، باپ ہو کر اجازت مانگ رہا ہوں، جب تمہیں بھی معاملہ ہو کہیں کسی گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرنا۔ اور یہ بارہا میں نے عرض کیا، جو دروس کے اندر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اجازت کا طریقہ کار کیا ہے کہ دستک 3 دفعہ بندہ دے، ایک دفعہ دستک دے اور اتنی دیر انتظار کرے کہ کوئی دروازہ کھولنے کے لیے آ جائے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اتنے ہی وقفے سے دے، اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر بوا پانی نہ چڑھے بلکہ ادھر سے واپس آ جائے، اس کا کام پورا ہوا۔ حضور نے دستک دی، اب دروازہ کھولا، سیدہ کائنات ہیں، حضرت جناب علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا۔ حضور نے پیالے کے اندر پانی منگوایا، اللہ اکبر، اور اس کے اندر حضور نے جو اللہ نے چاہا پڑا، اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی جناب علی المرتضیٰ کے سینے پر، ان کے بازوؤں کے اوپر حضور نے چھڑکا، پھر سیدہ کائنات کے اوپر بھی چھڑکا، اور حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، دعا دی، اے اللہ انہیں نیک اولاد عطا کر، اے اللہ انہیں باہمی محبت عطا کرنا۔ حضور ان کا دعا دے رہے اس وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور احوال پھر اس سے جو پھوٹی، اس سے جو سلسلہ چلا، انہیں جو اللہ نے نیک اولاد دی، وہ زمانے میں نیکیاں بانٹنے والے بنے۔ اور میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ بھائی بڑی ہم تعریف کریں، بڑی تعریف کریں غوث پاک کی، تو غوث پاک کی تعریف سے پہلے ان کے ابا جی اور ان کی اماں جی کی طہارت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ماں ہو غوث پاک کی کہ جس نے کبھی غیر محرم کی آواز کان میں نہ پڑنی دی ہو، زبان سے کبھی غلط نہ بولا ہو، آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، پاؤں کبھی دہلیز سے باہر نہ رکھا ہو، اور پھر بیٹا غوث ثقلین جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں ہو بابا فرید الدین گنجے شکر کی، جو پڑیاں شکر کی مسلح کے نیچے رکھ رکھ کر سجدے کے لیے جھکانے والی بنے، تو پھر پتر جو ہے وہ بابا فرید الدین زہد الانبیاء بنتا ہے۔ اور اگر بیٹا ہو کوئی، اگر سیدہ کائنات کے حسنین کریمین بڑی شان و عظمت والے نواسے ہیں، لیکن ماں کی طہارت بھی تو دیکھیں نا، باپ کا تقوی و طہارت بھی تو دیکھیں نا، نانا کی نظر عنایت بھی تو دیکھیں نا، تخم بھی تو دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، ماں اللہ کے حضور یہ کہتی ہیں، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر سکے کہ فاطمہ کا سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، تیری رات بھی بیت جاتی ہے۔ اہل کا، آل کا، حضور کے اہل بیت کا نام لینا بڑا آسان ہے،
اہل بیت سے سچی عقیدت رکھنا، الفت رکھنا، پیار رکھنا، مودت رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ وہ مصلح بچھانے والے، ہم نے کبھی مصلح بچھا کر نہیں دیکھا۔ وہ قرآن چکی بھی چل رہی ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، نیزے پر سر ہو پھر قرآن کی تلاوت ہو، ارے گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، دوسری پر رکھیں تو قرآن کی تلاوت ہو، جہاد ہو قرآن کی تلاوت ہو، اور محراب ہو، مسجد ہو، ساری جگہوں پہ اللہ اللہ کرنے والے جن کی عبادت دیکھیں تو عبادت کی مثال نہیں ملتی، جن کی ایک نماز عصر کی قضا ہو تو روتے ہوئے حضور کے چہرے انور پر آنسو گرے، آج تک علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ والد وہ ہیں، ماں وہ جو ساری رات سجدہ ریزے کرنے والی، بیٹے وہ کہ جو سر نیزے پر چڑھا ہے قرآن پڑھنے والے، دوسرے بیٹے وضو کرتے ہیں رنگ فک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اہل بیت، ان سے ہم نے کیا لیا؟ قرآن لیا ان سے ہم نے؟ بولیے گا سارے آواز سست ہو گئی، پست ہو گئی کہ کیا کہیں، ہم نے تو جب بچپن میں قرآن پڑھا پھر کھول کر دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ اور ان کی کوئی رات، کوئی دن، کوئی سویرا، کوئی اجالا، کوئی نور، کوئی رات کی تاریکی ایسی نہیں کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہمہ وقت وہ قرآن پڑھنے والے اور ہم قرآن سے باغی، وہ روزے دار، بچوں کو بخار بھی آ جائے تو روزوں کی منت مانے اور ہم فرض روزے بھی نہ نبھائیں۔ ان کا حال یہ کہ سارا دن جہاد کرنے والے روزے دار ہوں اور ہم سارا دن چارپائی پر لیٹے، چارپائی توڑ رہے ہوں، پلنگ توڑ رہے ہوں، پھر بھی روزہ نہ رکھے۔ ہم نے اہل بیت سے کیا لیا؟ اللہ اکبر! اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو سچی محبت کریں۔ سچی کون سی؟ آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آئی، یہ بڑی اوکھی ہے۔ قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اللہ یا اب بات بڑی توجہ طلب ہے کہ ہم نے اہل بیت سے سچی عقیدت رکھنی ہے، سچی محبت کرنی ہے۔ کریں گے؟ اس کے لیے قرآن کھولنا پڑے گا۔ کھولیں گے قرآن، نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھیں گے۔ آپ کی پھر آواز پست ہوتی ہے تو دل کو ایک پوری کھینچ لگتی ہے، یار یہ کیا کہ ہم اہل بیت کی محبت کے کیسے دعوے دار ہیں کہ جب ان کی محبت کی بات آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ محبت ایسی نہیں کہ بس بندہ نعرہ لگا دے، نہ نعرے والی نہیں۔ نعرہ تب لگتا ہے جب اندر کچھ ہو، پہلے اندر پیدا کرے، نعرہ خود بخود لگے گا۔ پھر اظہار کرنا نہیں پڑے گا، اظہار پوری تصویر اظہار کرتی نظر آئے گی۔ بات کر رہا ہوں علامہ اقبال نے بھی جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اللہ اکبر، تو علامہ کہتے ہیں زی یک نسبت حضرت مریم حضرت عیسیٰ عزیز، کہتے ہیں مریم کو حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت حاصل ہے، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، وزے سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے۔ قرآن نے قصیدے پوری سورت مریم بھی اللہ نے نازل فرمائی، اور جناب مریم کے لیے قرآن کریم نے کہا وصطفیٰ کی وطہرا کی وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تم پاک کر دیا اور زمانے کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر! اتنے قصیدے قرآن نے ان کے پڑھے، تو علامہ کہتے ہیں انہیں ایک نسبت حاصل ہے اور سیدہ کائنات کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ انہیں ایک سب سے بڑی نسبت جو پہلی حاصل ہے وہ یہ کہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کی آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقدر پایا ہے، کیا عظمت پائی ہے کہ حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اللہ اکبر! اور سیدہ کائنات کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، وہ امام ہیں، اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ اب کہتے ہیں دوسری نسبت کیا حاصل ہے؟ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہتے ہیں دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ شوہر کو دیکھیں، باپ دیکھیں، والد دیکھیں تو کوئی ثانی نہیں،
شوہر دیکھیں تو پھر بھی کوئی ثانی نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا ان کے مرتضی جو ہیں، جو اللہ رب العالمین کے محبوب کریم آقا علیہ السلام میثاق مدینہ قائم کر رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں آپ آئے. حضور منو نہیں تساں کسے دا بھرا بنایا، ہر ایک نو دوسرے دا بھرا بنا دیتا ہے. حضور فرمانے لگے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا چ بھی میرا بھرا ہے، آخرت چ بھی میرا بھرا ہے. وہ ان کے خامد ہیں. پہلی نسبت والد کو دیکھیں وہ بھی بے مثل و بے مثال، شوہر دیکھیں بے مثل و بے مثال. اور کہتے ہیں تیسری نسبت بتاؤں، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. کہتے ہیں وہ جو عشق کے کارواں کے سالار ہیں نا، جنہیں حسین کہا جاتا ہے، جو مرکز ہیں، جو آپ نے پرکار دیکھی ہو نا، وہ نقطے کے اوپر گھومتی ہے، ساری کائنات کو وہ اس کا گرد کرتی ہے، طواف کرتی ہے. تو کہتے ہیں ساری کائنات اس محبت کے اندر موئی ہوئی ہے، اس کے اوپر گھوم رہی ہے. اور یہ آپ کو نسبت ہے جس پتر کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا. یہ تین نسبتیں اصل ہیں. آپ والد کی طرف دیکھیں تو حضور ہیں، بے مثل اور بے مثال نبی ہیں. شوہر دیکھیں تو بے مثل اور بے مثال ولی ہیں. اور آپ کے اگر بیٹے دیکھیں تو ویسا کوئی بیٹا نظر نہیں آتا. یہ کون ہے؟ یہ سیدہ کائنات ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ابیہا و علیہا ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں جب امام حسن پیدا ہوئے نا، تو آپ ظہر کے وقت پیدا ہوئے تو آپ نے اٹھ کے عصر کی نماز ادا کی. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور بڑا معاملہ عجیب ہے، عورتیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نفاس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہیں، اور فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے کہ اٹھی ہیں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھ لی ہے. تو حضور فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا میری بیٹی فاطمہ جو ہے حورائے آدمیہ ہے، یہ انسانی حوروں میں سے حور ہے، نہ اسے حیض آتا ہے نہ اسے نفاس آتا، یہ پاک ہے. فاطمہ الزہرا یہ پاک خاتون ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. فاطمہ فتم سے بنا ہے. فتم کہتے ہیں کہ جو آزاد کروا دے، آزاد. اور آپ کی محبت رکھنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. قیامت کا دن ہوگا، سیدہ کائنات جب تشریف لائیں گی، قیامت کا دن سیدہ کائنات جب آئیں گی نا، اس وقت اللہ کریم فرمائے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. او اہل محشر اپنی نظریں نیچی کر لو، اپنی گردنیں جھکا لو. کیا ہونے لگا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے لگی. میں کہتا ہوں ایک بات یہ یاد رکھنا، آج نظریں جھکانے کی عادت ڈالو، کل نظریں جھکاتے تکلیف نہیں ہوگی. آرڈر تو ماننا پڑے گا لیکن کئی گردنیں اکڑی ہوں گی. کہا اپنی نظروں کو جھکا لو. اور گزرے گی کیسے؟ صاحب زرقانی کہتے ہیں کیسے گزرے گی؟ کہا 70,000 حوران جنت کے جھرمٹ میں ہوں گی. اور گزریں گی کیسے؟ کہا جس طرح بجلی ایسے چمکتی ہے نا اور فوراً غائب ہو جاتی ہے، ایسے گزرے گی. اللہ اکبر. اور کہا اس وقت ایسے گزریں گی، اس کے باوجود بھی اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ میرے محبوب کی لخت جگر جو ہیں وہ پل صراط سے گزر گئے. یہ سیدہ کائنات ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا. گھر کے کام خود کرتی ہیں، گھر کے اندر جھاڑو خود دیتی ہیں، چکی ہاتھوں میں چھالے پڑ کے چکی چلا کے. اللہ اکبر. لیکن ایک دفعہ شکوہ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا ابا جی کس کار ویا دیتا جائے، اوتھے تے لنگر ہی کو نہیں، اوتھے تے کھان پی، یہ نہیں کہا. ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا، ایک دن بھی. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے مبارک پر دیکھا تو نکاحت تھی، دیکھا تو پتھر بندھے ہوئے. میں نے حضور سے کہا عرض کی حضور آپ تشریف لائیں، مجھے شرف بخشیں. حضور تشریف لے آئے. کہتے ہیں اتنا کیا تھا، میں نے دیکھا، میں نے ذبح کیا بکری کے بچے کو، گوشت بنایا، بیوی کو دیا، جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی بناؤ. اب دیکھا پھر بھی حضور کے چہرے پر بڑی نکاحت ہے، کمزوری ہے. میں نے کھجور کی شاخیں کھینچی، اور جنہیں ڈوکے کہتے ہیں، کہتے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن حضور انہیں ہاتھوں میں مسل رہے ہیں، کھایا نہیں، تناول نہیں فرمایا. حضور کہتے جب وہ گوشت بن کے آیا
ایک روٹی کے اوپر حضور نے چند بوٹیاں رکھی اور میرے محبوب علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر دے آؤ، اور کئی دن اس کے گھر میں کھانا نہیں بنا، ایک دفعہ بھی شکوہ شکایت نہیں کیا، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے کہاں میری شادی کی جہاں پہ کھانا بھی نہیں ہے۔ اگر چاہتے حضور، ارے جن کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، چابیاں ہیں، چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے اللہ کریم کے محبوب جنت کی نعمتیں اتار دیتے، دسترخوان اتار دیتے، لیکن نہیں، دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا ہے۔ دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو۔ ارے دنیا تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج نے وہ حضور کے دربار میں کہا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ رب کریم نے سورہ الاحزاب کے اندر 21ویں پارے کی آخری 3 آیتیں کبھی کھول کے دیکھیے گا، اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے حبیب یہ جو آپ کے ازواج کہہ رہی ہیں کہ خرچہ بڑھا دے، آپ انہیں فرمائیں ان تردنا الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ انہیں فرمائیں آؤ میں تمہیں مال بھی دے دوں اور تمہیں فارغ کر دوں۔ ایسی بیویاں نہیں چاہیے جو خرچہ بڑھانے کی بات کر رہی ہوں، دنیا کی بات کر رہی ہوں، اور اگر یہ چاہتی ہیں آخرت کی تیاری چاہتی ہیں تو اے محبوبی نے فرمائیں اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں دونا اجر رکھا ہوا۔ دنیا داری کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ مال ہے تو بندہ کہے کہ وہ فلاں او دن اللہ بڑا راضی ہو دیتے مال، نہ ان سے بڑھ کر کوئی رضا والے ہو سکتے ہیں؟ سیدہ کائنات کا گھرانہ، اور پھر آخری وقت دیکھیں آپ، آخری وقت اپنے بچوں کو تیار کیا، کئی دنوں سے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے آخری وقت میں ان کے کان میں سرگوشی فرمائی تھی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ مجھے بتائیں حضور نے کیا کیا؟ ایک دفعہ سرگوشی کی تو آپ رونے لگ پڑی، پھر سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی، کیا ہوا تھا؟ کہا نہیں یہ راز ہے حضور کا، میں راز کھول نہیں سکتی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو کہتی ہے پھر میرا جو حق تھا ان پر، ماں تو تھی نا، میں نے وہ حق جو تھا اس کو پیش نظر میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ حضور نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ پہلی دفعہ روئیں اور پھر ہنس پڑی؟ کہتی حضور نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ ہر سال جبریل میرے ساتھ رمضان میں 1 دفعہ دور کرتے ہیں قرآن کا، اس دفعہ جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کہتی ہے میں رونے لگ پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کہتی ہے پھر حضور نے جب دیکھا روتی ہوئی بیٹی ہے تو حضور سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیٹی ہو رو رہی ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر کان میں سرگوشی کی، اور کریم آقا علیہ السلام نے سرگوشی کرتے ہوئے پھر فرمایا تو مسکرائیں، کہتی ہیں یہ حضور نے فرمایا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے ساتھ ملے گی فاطمہ وہ تم ہو۔ مجھے وہ حضرت بلال حبشی والی بات اس کے ساتھ اٹیچ کروں کہ آپ کی بیوی یہ کہہ رہی تھی واہ حزنا ہو، ہائے غم کی کھڑی آ گئی، ہائے غم کے وقت آ گیا، اور آپ کہہ رہے واہ ترباہ، یوں نہ کہو، یہ کہو مبارک گھڑیاں آ رہی۔ کیوں؟ کہ ابھی میں اپنے محبوب سے جا ملوں گا۔ اللہ حضور کی صاحبزادی کہ حضور کریم آقا علیہ السلام جس دن آپ کا وصال تھا، آپ آنکھ لگی تو دیکھا کہ حضور سرہانے کھڑے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام سرہانے کھڑے ہوئے، آپ نے جب دیکھا تو کہتی ہیں ابا جی آپ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں، میں غمزدہ ہوں۔ اور حضور کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا فاطمہ بس اب تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بچوں کو نہلایا ہے، دہلایا ہے، آپ نے گھر کے سارے کام سمیٹے ہیں، تو جناب علی مرتضیٰ جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمانے لگے فاطمہ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تمہاری لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اتنے دنوں سے بیمار تھی، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت اب سنبھل گئی ہے۔ کہا نہیں سنبھلی نہیں ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے اپنے صاحبزادوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا تو کھلا دوں۔ تو کہتی ہیں کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے انہیں نہلایا ہے، دھلایا ہے، انہیں تیار کیا ہے، کھانا بنایا ہے۔ علی جب میں چلی جاؤں تو میری قبر پر آتے رہنا، میرے بچوں کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا،
اور پھر آپ کو سب سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ ساری زندگی پردہ داری میں گزاری، کہ جاتے ہوئے میں نے جب وہ جنازہ لے کر نکلتے ہیں، کچھ تیز قدموں والے بھی ہوتے ہیں تو جنازہ چھلکتا ہے، ساری زندگی میں نے اس جسم کے اوپر، اس بال کے اوپر سورج کی کرنوں کو نہیں پڑنے دیا، کہیں ایسا نہ ہو پردہ داری کا سارا معاملہ جو ہے وہ چھلک جائے۔ تو آپ کے پاس فاطمہ بنت امیس تھی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پریشان نہ ہو، میں نے یمن میں دیکھا ہے لوگوں کو، یمن کے لوگ جب عورتوں کا جنازہ لے کر نکلتے ہیں نا تو وہ چارپائی کے اوپر کھجور کی نرم شاخیں باندھ دیتے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے دکھاؤ باندھ کر، پھر آپ نے دکھائیں، آپ نے اسے پسند فرمائی۔ یہ جو ڈولی ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو دوسری بناتے ہیں عورتوں کے لیے، وہ اسی لیے کہ پردہ داری کا معاملہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے کہا میں اپنے رب سے آخری ملاقات میں راز نیاز کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، تم باہر چلی جاؤ۔ آپ کہتی ہو میں نے دیکھا سسکیوں کی آواز تھی اور پھر آواز بند ہو گئی، میں نے کہا کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ کہتی ہے جب میں نے انگوٹھے سے ہلایا تو آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا بھی تھا خلل نہ ڈالنا۔ کہتی ہے پھر میں باہر چلی گئی اور دیکھا، بڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ ہیں سیدہ کائنات، یہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ساری زندگی شکوہ شکایت نہیں کیا، نہ شوہر سے کیا، نہ حضور سے کیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ کیا۔ اور میرے امام بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے سلام لکھا نا تو سلام کے اندر آپ کو جب خراج عقیدت پیش کیا تو آپ کہتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی جان ہے یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور میں ہر دفعہ یہ بتاتا ہوں، کل بھی میں نے بتایا لیکن پھر یاد دہانی کے لیے پھر کہوں گا کہ آپ یوں کریں کہ 6 نفل، جی جس کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہے، جس کی بڑی سے بڑی مشکل ہے 6 نفل پڑھے، اور 6 نفل ہر 2 نفل بندگی کس کی ہے؟ اللہ۔ 6 نفل 2 کر کے پڑھے اور پھر اللہ کے حضور کہے یا اللہ ان کا ثواب میں سیدہ کائنات کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی مشکل اس کی اللہ کریم غفور فرما دے گا۔ اور دوسرا ایک وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں، پھر بتا دوں، قرآن پاک کے جو 14 سجدے ہیں ان کی آیتوں کی نشانیاں لگا رہے قرآن پاک کے اندر، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر پہلے ایک سجدے والی آیت پڑھے اور پھر وہیں پہ سجدہ کرے، پھر دوسرے آیت پڑھے پھر سجدہ کرے، پھر تیسری، 14 کی 14 آیات ایک ہی مجلس میں پڑھے اور 14 سجدے کرے۔ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ یہ دونوں وظیفے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن جن کو یہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہر ایک کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، اللہ کریم اس دسترخوان میں سیدہ کائنات کو اپنے ان معاملات میں، ان دعاؤں میں، خراج عقیدت میں، تحسین میں اللہ کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد کے ساتھ جو میرا اور آپ کا